ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عرفہ و بالا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا عضو رکھا ہے کہ جو ہماری زندگی کی ایک ایسی لائن ہے کہ جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد بھی یہی فرمایا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، سنیں جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنیں اس ٹکڑے کا نام دل ہے، اور یہی ہمارا دل ہماری ظاہری زندگی کے لیے بھی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اگر یہ دل ہی خراب ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے، تو ہمارا سارا جسم ہی ڈیڈ باڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اچانک موت پر یہ لکھا جاتا ہے کہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کام کرنا چھوڑ گیا تو یہ بندہ فوت ہو گیا۔ ہماری ظاہری زندگی کے ساتھ بھی ہمارے دل کا جسمانی زندگی کے ساتھ بھی بڑا بنیادی تعلق ہے، اس کے بغیر ہماری حیات ممکن نہیں ہے، اور اسی دل کے ساتھ ہماری روحانی زندگی، ہمارا ایمان وابستہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے، ایمان کی حلاوت نہیں ہے، اس کے بغیر نہ ہماری دنیا ہے اور نہ ہی اس دل کی اصلاح کے بغیر ہماری آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ فرمائی ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے جس دن اٹھایا جائے، قیامت جب برپا ہوگی، اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ان کے والد جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک شرم، ایک جھجک محسوس ہوتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے سامنے یہ منظر ہوگا کہ جد الانبیاء، ابو الانبیاء، اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں پھیلانے والا ابراہیم، اور وہ کتنے مقام پہ ہے کہ اس کی اولاد میں لاکھوں انبیاء ہیں، جبکہ اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے قیامت والے دن تو رسوا نہ کرنا۔ ساتھ کہا یہ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ انسان کا مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد، اس کے بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں اس بندے کو اللہ تعالیٰ مستثنا قرار دیتا ہے، اس کی نیکیاں بھی کام آئیں گی، اس کا مال بھی کام آئے گا، اس کے دنیا میں اس کے عمل قیامت والے دن ثواب کی صورت میں، نجات کی صورت میں اس کے کام آئیں گے،
وہ کون سا بندہ ہے؟ من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سلیم صحیح سالم دل لے کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ مستثنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن نجات عطا فرما دیں گے۔ یہ نجات پانے والے لوگ، ان کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز سے بنیادی بات کہی، بقلب سلیم، سلیم صحیح سالم دل جو بندہ لے کر کے آئے گا، کہ جو محفوظ دل ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن کامیاب فرمائیں گے، اسے اللہ تعالیٰ اس سے مستثنا فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو دل ہے، اس کی اہمیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں، ان سب کے لیے ایک بنیادی عضو کی حیثیت رکھنے والا اگر کوئی عضو ہے وہ ہمارا دل ہے، کہ جو ہمارے خون کو پمپ کرتا ہے، اس سے ہماری جسمانی زندگی ہے، اور اسی دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور روحانیت کو وابستہ کیا ہے کہ جب تک ہم اس کی اصلاح کرتے رہیں گے، اسے پاک اور صاف کر لیں گے، اسے محفوظ بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری دنیا اور آخرت کی نجات فرمائے گا۔ یہ جو دل کے مرض ہیں، یہ دو قسم کے مرض ہوتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے لیے دو قسم کے بڑے فتنے ہیں، ایک کا تعلق شبہات کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق شہوات کے ساتھ ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے دل کو تباہ کرتی ہیں، ہمارے دل کی کیفیات کو بدلتی ہیں، ہمارے دل کی آزمائشیں جس سے بڑھتی ہیں، پہلا فتنہ ہے شبہات کا، کہ انسان اسلام کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں انسان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے۔ یہ بہت بڑا مرض ہے، یہ دل کے لیے ایک بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بیماری میں اور زیادہ کرتا ہے۔ یہ جو نفاق کی بیماری ہے کہ جو انسان کو مشکوک بنا دیتی ہے، اس کے نزدیک اس کے عقائد کو مشکوک بنا دیتی ہے، اللہ کی ذات کو مشکوک بنا دیتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اور عمل کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جو دل میں آ جائے تو سارے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں بے حیائی اور فحاشی کے خیالات پیدا ہوں، دل کے اندر چاہت پیدا ہو، وہ دماغ کو آرڈر کرے اور دماغ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، دل کی کہی ہوئی بات کہ جی میرے دل کو یہ اچھا لگتا ہے، اس کے بارے میں سوچ بچار کرے کہ میں نے اس برائی کے راستے پر کیسے جانا ہے، میں نے یہ ٹارگٹ کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو شہوات کے فتنے ہیں، یہ اس کا تعلق بھی ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیتا ہے جو ہماری مائیں ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہو، آپ نے اللہ کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا ہے وہ تقوی والا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، آپ کا رتبہ اور مقام بہت اعلیٰ ہے کہ آپ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں ہیں، آپ امت کی مائیں ہیں، آپ مسلمانوں کی امہات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اللہ اس سب کے باوجود
آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب بھی بات کرنی ہے آپ کی بات کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، سخت لہجے میں لوگوں سے بات کریں۔ فلا تخضعن بالقول، کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ کہتا ہے وہ جو بندہ پیغمبر علیہ السلام کے دروازے پہ آتا ہے، آپ کی بیویوں سے سوال کرتا ہے، اگر آپ نرم لہجے میں بات کریں گی، اپنی سریلی آواز نکالیں گی، آپ کا تو قصور نہیں ہے، آپ کے ایمان کی گواہی تو اللہ دیتا ہے، لیکن وہ بندہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے، کہ جس کے دل میں شہوات کے فتنے ہیں، وہ بندہ کہ جو ہر ٹائم بے حیائی فحاشی کے راستے پہ چلتا ہے، جو خواتین سے ہم کلام ہوتا ہے اور عورتوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو وہ بندہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ سوچ بیٹھے گا۔ اگر آپ بات کرتے ہوئے سخت لہجے میں بات کریں گی تو ایسے مریض بندوں کو آپ کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلتا ہے اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ ایک بیماری شبہات کی ہے اور ایک بیماری شہوات کی ہے جو انسانوں کے دلوں میں آ کر بیٹھتی ہے اور مومن بندے کے ایمان کو اور اس کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اب یہ جو شبہات کے فتنے ہیں اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے دل کے اندر 4 دروازے رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی دل کو چیرتے ہیں، کاٹتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو دل کے اندر 4 خانے ہوتے ہیں۔ یہ 4 خانے ہیں، یہ 4 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے 4 دروازوں کو ہماری 4 حصوں سے جوڑ دیا ہے۔ ہمارے کان سنتے ہیں لیکن کانوں کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، اس کا ایک دروازہ دل میں موجود ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، ایک دروازہ دل کے ساتھ ہے۔ ہماری زبان کہتی ہے، اس کا اثر کنیکشن اللہ تعالیٰ نے دل کے ساتھ رکھا ہے۔ دل کا ایک دروازہ میری اور آپ کی زبان سے کنیکٹڈ ہے۔ ہمارا دماغ سوچتا ہے تو یہ دماغ کا ایک تعلق دل کے ساتھ ہے۔ لہذا زبان، کان، آنکھیں اور دماغ، یہ جو دل کے 4 خانے ہیں، یہ جو دل کے 4 دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حصے کے ساتھ ہماری اس حص کو جوڑ دیا ہے اور اس کا تعلق ڈائریکٹ تاثیر کی صورت میں ہمارے دلوں پہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں ایمان والوں کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا، وہ دنیا میں آیا تھا، وہ پیغمبر علیہ السلام تھے، آپ کے صحابہ تھے، یا آپ کے جانے کے بعد وہ اس امت کے علماء تھے، وہ داعی تھے، وہ آواز دے رہے تھے ان آمنوا بربکم، لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اننا سمعنا، ہم نے اس کی آواز کو سنا تو ہم ایمان لے آئے۔ یعنی جتنا ہمارا ایمان کا تعلق ہے یہ کان کے ساتھ ہے، ہم سنتے ہیں، کان سے یہ بات دل پہ اثر کرتی ہے اور دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو ایک دروازے کا تعلق ہمارے کان کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہمیں دل کی اصلاح کے لیے چاہیے کہ ہم اپنے کانوں کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا کریں، ہم نصیحت سنا کریں تاکہ کانوں میں اچھی بات جائے اور وہ دل کے اوپر ایک اچھی تاثیر چھوڑ کے جائے۔
دل کا ایک تعلق ہماری آنکھ کے ساتھ ہے. ہم جو دیکھتے ہیں، جو مناظر ہیں، وہ ہمارے دل پہ نقش ہوتے ہیں. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. آنکھ کا زنا کیا ہے؟ سوال کرنے والوں نے پوچھا. فرمایا یہ آنکھ جب بے حیائی اور فحاشی کو دیکھے گی تو دل کے اندر چاہت پیدا ہوگی، وہ دماغ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا. لہذا تمام برائیوں کی ایک دوا بتا دی قرآن نے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم. پیغمبر اعلان کر دیں، مومنوں سے کہہ دیں، اگر آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ خواتین کے، لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے، اگر اپنے دامن کو داغوں سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ایمان کی حلاوت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں ایک ہی حل بتاتا ہے. مومنوں تم بھی سن لو، مومنات سے بھی کہہ دو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں. آنکھیں تم جھکا لو، برائیوں کے سارے دروازے اللہ تمہارے لیے بند کر دے گا. جب ایک بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے بد نگاہی کرنی ہی نہیں، وہ بازار میں چلتا ہے، سامنے سے خاتون گزرتی ہے، وہ نظریں جھکا لیتا ہے کہ میرا قرآن کہتا ہے مومنوں سے کہو نظریں جھکا لو. وہ یونیورسٹی میں چلتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، لڑکا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے، نظریں جھکا کے گزر جاتا ہے. لڑکی ہے، لڑکوں کو دیکھتی ہے، نظریں جھکا کے گزر جاتی ہے. موبائل استعمال کرتے ہیں، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں، جب ہمیں کوئی منظر ایسا نظر آئے فوراً ختم کر دیں، آگے نکل جائیں، سکرول کریں، سکرین اینڈ پہ لے جائیں کہ میرا قرآن کہتا ہے کہ نظریں جھکا کے رہو، کیونکہ اس نظر کا دل سے بڑا گہرا رشتہ ہے. نظر کا ایک دل کے دروازے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں دل میں اس کی چاہت پیدا ہوتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھو کیسے اللہ نے آسمان پیدا کیے، کیسے اللہ نے زمین پیدا کیے، کیسے اللہ نے بادلوں کا نظام بنایا، کہ جب مومن مسلمان اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھے گا تو دل کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوگی. دیکھنے سے دل کے اندر ایمان پیدا ہوگا، جو اللہ کہتا ہے جب ہم وہ دیکھیں گے. تو دل کا ایک تعلق آنکھ کے ساتھ ہے. اگر ہم اپنے دل کو سالم، صحیح دل بنانا چاہتے ہیں تو اس آنکھ کا استعمال صحیح کر لیں. دل کا ایک تعلق زبان کے ساتھ ہے. ہماری لسان، ہماری زبان وہ دل کے ایک دروازے سے کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے. کیسے؟ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ کہتا ہے دنیا والے، اللہ کے بندے زمین پر اطمینان تلاش کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں دلوں کو سکون نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے دل کو سکون دینا چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم نے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کرنا ہے. زبان ذکر کرے گی، سکون دل کو ملے گا. زبان حرکت میں آئے گی، سبحان اللہ پڑھے گی، الحمدللہ پڑھے گی، اس کا اثر دل پہ ہوگا، کیونکہ زبان کا تعلق دل کے ایک باب کے ساتھ ہے، ایک خانے کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں یہ ہم جو نماز جمعہ کے اندر ایک سورت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 3 اصول بیان کر دیے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، یہ بندہ تو جنت میں چلا گیا، اس بندے کو کوئی فکر نہیں. افلح، کامیاب ہو گیا. من تزکا، کہ جس بندے نے اپنے آپ کو پاک کیا. وذکر اسم ربہ، اللہ کا نام کا ذکر کرتا رہا. فصلی، نماز پڑھتا رہا. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تزکیہ، یہ زبان پہ اللہ کا ذکر اور یہ نماز، یہ تینوں چیزیں انسان کی کامیابی کی ضمانت ہیں. قرآن کہتا ہے
لیکن اللہ کی ترتیب بڑی الگ ہے. سب سے پہلے اللہ کہتا ہے تم مزکی بن جاؤ. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی محفلیں غلط ہوں، آپ کی رات کو موبائلوں پر دیکھنے والی سکرینیں بے حیائی اور فحاشی سے لبریز ہوں، اور پھر اس حالت میں آپ کہیں کہ اب میرے اندر نماز کی چاہت پیدا ہو جائے، میرے اندر ذکر اللہ کی تڑپ پیدا ہو جائے. نہیں ہو سکتا. اور جس بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس بندے کو چاہیے وہ اپنا تزکیہ کرے. قرآن کہتا ہے پہلے پاک ہوں برے دوستوں کی محفلوں سے، بری مجالس سے، بے حیائی فحاشی کے کاموں سے. پہلے اپنے آپ کو پاک کریں. جب آپ پاک ہوں گے خود بخود زبان پہ ذکر جاری ہوگا. جب زبان ذکر اللہ سے معطر رہے گی پھر نماز کی تڑپ بھی پیدا ہوگی، پھر تم نماز بھی پڑھو گے. جو بندہ نماز پڑھنے سے دل چراتا ہے وہ بندہ اپنا حساب کر لے. اگر وہ پاک تو رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے معطر نہیں رہتی. صبح سے لے کے دوپہر تک وہ دنیا کے کام کاج تو کرتا ہے، حساب و کتاب تو کرتا ہے، آفس میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، اپنے کام میں زبان کا بڑا استعمال کرتا ہے، ڈیلنگ بھی کرتا ہے، آرڈر بھی دیتا ہے، لیکن اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں فصلہ تو لازمی بندہ نمازی بن جائے گا، تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا ذکر زبان سے جب ہم کرتے ہیں دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو تطمئن القلوب، یہ دلوں کو سکون پہنچائے گا، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے. چوتھی چیز ہمارا دماغ ہے. یہ جو ہم سوچتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بڑا بیان کیا. افلا یتفکرون، سوچتے کیوں نہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں قرآن پہ تدبر کرتے. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہ جو بیٹھ کر اگلی جہان کی سوچیں سوچتے رہتے ہو، 2 گھنٹے بیٹھ کر اپنے دماغ کی جنگ لڑتے ہو کہ میں نے یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کرنا ہے. قرآن کہتا ہے یہ تدبر تم قرآن پہ کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کہتا ہے قرآن پہ تدبر کرو، ساتھ اللہ کہتا ہے کیا دلوں پہ تالے لگے ہیں. آج اس موضوع کی مناسبت سے سمجھ لیں کہ قرآن کہتا ہے جو تدبر کرتا ہے اس کے دل پہ تالا نہیں، جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتا اس کے دل پہ تالا لگا ہے. یعنی یہ جو دماغ کا تعلق دل کے ایک خانے کے ساتھ ہے. جس بندے نے اللہ کی توحید کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں، اپنی عاقبت آخرت کے بارے میں اگر اس نے تدبر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کر رہا، اس کے دل پہ تالا ہے. لہذا یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 حصے ہیں. ایک کان، اس کا استعمال صحیح کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت سنا کریں، نصیحت سنا کریں. ڈرائیونگ کرتے ہوئے نکلیں، اگر بائک پہ ہیں تو بلوٹوتھ کا استعمال کر لیں، ہینڈ فری کا استعمال کر لیں. اگر آپ گاڑی میں ہیں تو نکلتے ساتھ ہی قرآن، ذکر اللہ، اس کی تلاوت جاری کر دیں تاکہ آپ سفر کریں، آپ نکلیں مگر آپ کے کانوں میں اللہ کا ذکر پڑے، قرآن کی تلاوت پڑے، اس کے آپ کے دل کے اوپر بڑے اثرات ہوں گے. دیکھنے میں پرہیز کریں، برائیوں سے، زبان سے گالیاں نہ بکیں، غیبتیں نہ کریں، اور اسی طرح اپنی سوچوں کو پاک کریں. اور بڑا آسان حل بتایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ جب بھی سوال کیا گیا یہ جو وسوسہ آتا ہے، بری سوچیں پیدا ہوتی ہیں اور انسان ان سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے اور بڑے مزے کا سفر کرتا ہے، نکلنے کا بھی دل نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے بڑا پیارا حل بتایا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی اس کا حکم دیا کہ اگر سوچ ادھر ادھر جائے
فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بائیں طرف ہلکا سا 3 بار تھوک دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ صحیح کر دے گا۔ کر کے تو دیکھیں۔ تو سوچ کا تعلق بھی ہمارے دل کے ساتھ ہے، یہ تو ہو گئے 4 رشتے، 4 تعلق جو ہمارے دل کے ساتھ ہیں۔ اب دل کی 6 بیماریاں ہیں۔ جس دل کے اندر یہ 6 بیماریاں ہیں وہ اس کا دل پاک نہیں ہے، اس کا دل صاف نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس آیا صحیح دل لے کر، کہ جس دل کے اندر 6 بیماریاں نہ ہوں۔ بڑی بڑی 6 بیماریاں ہیں۔ سب سے پہلی جو بیماری ہے وہ شرک ہے۔ اگر بندے کے دل میں شرک کا شائبہ ہے، غیر اللہ کی تعظیم ہے، وہ تعظیم جو اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے عبادت کا وہ جذبہ ہے جو اللہ کے لیے ہے، اگر انسان کے دل میں شرک پایا جاتا ہے تو اس کا دل بیمار ہے، یہ قلب سلیم نہیں، یہ قیامت والے دن کامیاب نہیں ہوگا۔ اچھا، دل کے اندر شرک تو نہیں پایا جاتا، مگر دل کے اندر انسان کے پاس توحید ہے، تو دوسری بیماری ہے جہالت۔ جہالت، علم قرآن و حدیث کا وہ نہ ہو، بندہ توحید پرست ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مگر قرآن اور حدیث سے جاہل ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں ڈیبیٹ کریں، نواز شریف پہ کر لیں، عمران پہ کر لیں، کرکٹرز پہ کر لیں، ایکٹرز پہ کر لیں، وہ آپ کو 40 سالہ کہانیاں، قصے، اس کے گھر کی اولادوں کی خبریں دے گا بیٹھ کر، جیسے ہم سب بڑے معلوماتی ہیں، بڑی معلومات ہے آج کل ہمارے پاس۔ لیکن اگر آپ اللہ کی صفات کے بارے میں پوچھیں، صرف اتنا کہہ دیں بھائی اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ عرش پہ ہے، کوئی ایک آیت سنا دے، دلیل سنا دے، تو سب زبانیں خاموش ہو جائیں گی۔ دنیا کی بڑی معرفت، اللہ کی اتنی بھی پہچان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں دلیل معلوم نہ ہو۔ یہ جو جہالت ہے نا، قرآن اور حدیث کے علم سے جہالت، عمر گزر گئی ہے، آج تک قرآن ایک بار بھی ترجمے سے نہیں پڑھا، بس دین سے اتنا ہی واسطہ ہے، کبھی آگے درس سن لیا یا کبھی آ کر جمعہ سن لیا، بس۔ یہ جو جہالت ہے، جب یہ دل کے اندر ہوتی ہے، علم کا نور نہیں ہوتا، تو یہ بھی دل کو بیمار کرتا ہے۔ اور تیسری بات وہ ہے سلیم من الکبر، کبر، تکبر سے اپنے دل کو پاک کرے۔ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کبر، کہ جس کی صدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا یہ گناہ ہے کہ اس کی سزا بندے کو دنیا میں ضرور دیتا ہے، اس بندے کا غرور ضرور دنیا میں خاک میں ملاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک بندے نے، صحابی نے پوچھا کہ میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں، لباس میرا بڑا پیارا ہے، تو کیا یہ اچھے کپڑے پہننا یہ بھی تکبر ہے؟ صحابہ کرام بڑے ہی حساس تھے اس معاملے میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ہاں اگر کسی کو حقیر جاننے کے لیے لباس پہنا جائے کہ میرا لباس ایسا ہو، میرا پرفیوم ایسا ہو کہ میں جا کر لوگوں کی مجلس میں، رشتہ داروں میں بتاؤں تمہاری اوقات کیا ہے اور میرا سٹیٹس کیا ہے، تو تکبر ہوگا۔ وگرنہ اگر کوئی بندہ خوبصورتی اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، پھر اللہ کے رسول نے تکبر کی ڈیفینیشن کی، فرمایا یہ جو تکبر کیا ہے، باطر الحق وغمط الناس، جب بندے کے اندر حق جھٹلانے کا مادہ ہو اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو بندہ متکبر ہے۔ اچھا، ایک بندہ کہتا ہے بھئی میں حق تو نہیں جھٹلاتا، دیکھیں نا آپ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا میں قرآن نہیں مانتا، آپ مجھے حدیث پڑھ کے سنائیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں حدیث نہیں مانتا۔ بھئی حق یہ ہے، بندے کو اگر آپ نے جانچنا ہے نا، جو بندہ اپنی غلطی فوراً تسلیم کرتا ہے
وہ کہتا ہے بھائی میرا عہدہ، میرا رتبہ، میرا سٹیٹس چاہے بھلا ہوگا، بہت بڑا ہوں گا میں، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی، میں مانتا ہوں۔ جس بندے کو بتایا گیا کہ تو حق پر نہیں، حق یہ ہے، اگر وہ مان جائے تو عاجز ہے، اگر وہ دلیلیں تعویلیں پیش کرے تو یہ حق کو جھٹلاتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ باتر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، غریبوں کو حقیر سمجھنا، اپنے ملازموں کو حقیر سمجھنا۔ میں بھی مانتا ہوں کہ ملازم اور مالک میں ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے، اور یہ اپنے بھی تجربے سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ سائیکالوجیکل یہ ایک سٹیج آتی ہے کہ ایک بندے کا سوچنے کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، بڑے بندے کا کچھ اور ہوتا ہے، تو جب یہ کلیشز پیدا ہوتے ہیں تو ادارے نہیں چلتے۔ ایک ہے آپ نے درجہ بندی تنخواہ کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے کی ہے، مگر آپ جب اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو دل کے اندر حقیر جانے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو پتا ہے، جب گھر کے چوکیدار کو حقیر سمجھیں، ساتھ چلنے والے ڈرائیور کو حقیر جانیں، دکان پہ ملازم کو حقیر سمجھیں، کسی فقیر مسکین جو آپ سے ضرورت کا سوال کرتا ہے اور آپ کے دل میں اس کے لیے حقارت پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی تو تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس متکبر کو دنیا میں ضرور سزا دے گا۔ یہ دل کی بہت بڑی بیماری، اور آج کل یہ جو سیاست کا چلن چلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں بھی، یہ جو پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی سیاست ہے نا، پیسہ لگاتے ہیں کروڑوں اربوں روپیہ، آج کل تو الیکشن بھی 25-30 کروڑ تک پہنچ چکا ہے، اس کے اندر بھی بڑے سمجھداری کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں 2-2 ہزار بندہ تو دور کی بات ہے، 200 بندے کا بھی جلسہ ہو، جب کینڈیڈیٹ صاحب ایسے گاڑی سے نکلتے ہیں، 4 بندے اس کے نعرے لگاتے ہیں، وہ 150 بندے آگے دیکھتا ہے، پھولے نہیں سماتا، شیطان پھر وار کرتا ہے، بندے کے اوپر تکبر کا حملہ کرتا ہے، پھر اس کا مزاج بدلتا ہے، پھر اس کا سوچنے کا زاویہ نظر بدلتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تکبر کا۔ جو لوگ سیاست کرتے ہیں انہیں بھی بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، ہر لمحہ وہ جب پبلک کراؤڈ کے اندر جائیں وہ اللہ سے 100 بار دل میں معافیاں مانگیں، یا اللہ کہیں میرے اندر کبر اور تکبر پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا الکبر ردائی، کبر تکبر میری چادر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بڑا ہونا، کبر۔ اور اذان ہوتی ہے، آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، 24 گھنٹے پوری دنیا میں، آسمان کی فضاؤں میں، کہیں ٹائم فجر کا شروع ہوتا ہے، کہیں آگے فجر کا، پیچھے ظہر کا شروع ہوتا ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، 24 گھنٹے یہ فضا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ان ترانوں سے گونجتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، جس بندے نے تکبر کیا اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس میں آپ اپنی خواتین کی، گھر والوں کی تربیت کریں۔ بعد دفعہ مال، منصب، گاڑی، اچھا گھر، ڈگری، تعلیم، یہ تمام چیزیں جب بندہ کسی سٹیج پر پہنچتا ہے، خواتین کے اندر یہ بیماری بہت آ جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں سٹیٹس کی تقسیم ہی پیدا انہی سے شروع ہوتی ہے۔ ان کو جا کر سمجھاؤ کہ اپنے دل کی اصلاح کر لو، اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جاؤ گے، پاک دل لے کر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ ان میں تیسری بیماری تکبر ہے۔ عاجزی پیدا کریں، جب کبھی ایسا وسوسہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں۔ اس کے بعد ایک چوتھی بیماری وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت جب اس دل میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ بھی دل کو خراب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ میری امت پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، دوسری امتیں ٹوٹ پڑیں گی، سیلاب، خون کے سیلاب بہیں گے،
بڑا قتل عام ہوگا۔ صحابہ نے کہا کیا ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس دور میں تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، مگر ایک وہن کی بیماری تمہیں مار دے گی۔ اللہ کے رسول وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، جب یہ بیماری تمہارے دلوں میں آئے گی، اللہ میری امت کو دوسری امتوں کے ہاتھوں سے قتل کروائے گا۔ یہ آج ہو رہے ساری امت مسلمہ دیکھیں نا آپ، کل دبئی میں مودی نے مندر کا افتتاح کیا ہے، کئی ایکڑ زمین مسلمانوں نے دی ہے، وہ بابری مسجد کو مسمار کر کے ایک طرف یو پی میں رام مندر بناتا ہے تو دوسری طرف دبئی دنیا کے مفاد کی خاطر اسے زمین دیتا ہے اور وہاں پہ وہ مندر کا افتتاح کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث کہ آپ نے فرمایا سنن نبی داؤد میں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے بعض قبائل بتوں کی عبادت دوبارہ نہ شروع کر دیں۔ یہ عربیوں کا دوبارہ بت پرستی کی طرف آنا، اسے سپورٹ کرنا، چونکہ مندر بنا ہے، وہ کوئی وہاں کے مائیگریٹ ہندوؤں کے لیے نہیں بنا جو انڈیا سے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہانہ ہے، آئندہ 10-20 سالوں کے بعد تمہاری ہی نسلیں، ان کے اوپر یہ اثرات ہوں گے، وہ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کی محبت ہے جس نے برباد کر دی ہے۔ ہم بھی ابھی فکر آخرت کی بات ہو نا، موت کی بات ہو، بچھڑنے والے لوگوں کی بات ہو، ہم روتے ہیں، اور ہمارا رونا کوئی آخرت کے غم میں نہیں ہوتا، ہم دنیا کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت، یہ دل کی ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے۔ قرآن اس لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہیں تمہاری اولادیں، تمہارے مال کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اگر تمہارا مال تمہیں نماز سے، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے تو وہ فتنہ ہے، اگر اولاد نماز سے، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے تو وہ فتنہ ہے۔ اور اسی طرح دل کے اندر یہ برے اخلاق اور بد اخلاقی، یہ ہر کسی کو برے برے جواب دینا، بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے کہ جو ہمارے دل کی بیماریاں ہیں کہ جس سے دل تباہ ہوتے ہیں، دل سیاہ ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک بڑا مسئلہ کیا بنتا ہے کہ جب دل کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی تعظیم دل سے نکل جاتی ہے، پھر بندہ گناہگار بنتا ہے، ایسا گناہگار جو اللہ کی طرف پلٹتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے دل پر ایک نقطہ لگتا ہے گناہ کا، اگر تو توبہ کرے ریموو ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے ایک نقطہ اور لگا، ایک اور لگا، حتیٰ کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹتا نہیں اور یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ ہے وہ جمعہ چھوڑتا ہے، ایک جمعہ چھوڑتا ہے اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا جمعہ چھوڑتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا جمعے اور نماز کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں کہ جو شرک ہے، جہالت ہے، کبر ہے، ایسی تمام چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس سے ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نکارا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اسی سے ملتی جلتی عادتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، وہ رویوں میں بدلتی ہیں، بد اخلاقی میں بدلتی ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارے دل پر نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ ہمارا دل نماز میں لگتا ہے۔ اب یہ جو دل ہے، اس کی بیماریوں کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایسے عمل ہیں کہ اگر وہ ہم کریں اس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے خطبہ میں بیان کریں گے کہ جس سے دل القلب سلیم بنتا ہے، جس کا قرآن نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔